جی انیسہ بتائیے آیت جی نمبر یہ 17. واؤ پہ عطف ہے ٹھیک ہے اور ماں استفہام ہے ٹھیک ہے. کس چیز اور ادرا کا ادرا کا فیل ہے، ادرا فیل ہے اور تا اٹیچ ہے اور فائل بن کر آیا ہے نا ادرا کا خبر دی آپ کو. اور کیا یہ بن کر، فیل سوری کیا بولا آپ نے، کیا بن کے آیا ہے؟ ادرا کا، ادرا ہے نا ادرا کا فیل ہے اور یہ جو کا ہے اٹیچ ضمیر فائل بن کر آئے. فائل بن کے آتی ہے اٹیچ ضمیر، مفعول بھی مفعول بھی بن کر آتی ہے. ٹھیک ہے مفعول بھی بن کر آئی اور یہ فعل صحیح حمزہ ہے نا تو یہ فعل معطل ہے نا اور کیا اس حمزہ کا روٹ دال ورڈ کیا ہوگا؟ ادرا، حمزہ دال را حمزہ دال را، اس کا روٹ ورڈ نہیں، اس کا روٹ ورڈ تو یا دال را نہیں یا. دال را ٹھیک ہے. اب بتائیے یہ صحیح ہے یا معطل ہے؟ یہ معطل ہے کیونکہ حروف علت آ رہا ہے اس میں نا یا. ٹھیک ہے تو اس کو بھی لکھ لیجیے آپ لوگ، ادرا کا یہ دال را یا اس کو روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے چلیں اور اس کا فائل کیا ہے؟ ادرا یہ فعل ماضی ہے تو یہ ہوا کا فعل ہے. ہوا کا فعل ہے، شاباش. پھر ماں بتائیے. اور اگین یہ ماں ہے تو یہ دوبارہ استفہام ہے نا. ٹھیک ہے. یوم اور الدین، یوم الدین یہ مرکب اضافی ہے. صحیح، یوم الدین. ٹھیک ہے. نیکسٹ اچھا آپ پوچھیے. انیسہ، جی جی کہیے. یہ آیت 17 میں جو یہاں پہ ما یوم الدین، تو آپ نے کہا کہ یوم الدین جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، اور یوموں کی وہ کیا ہے اعرابی حالت؟ عربی حالت رفع ہے. رفع ہے، شاباش. اچھا اس سے اوپر جو آیت نمبر 15 ہے اس میں دیکھیے وہاں پر آیا یسلونہا یوم الدین، یہاں پہ نصبی حالت ہے یہاں پہ اوپر نا. حالت نصب ہے. تو بتائیے یہاں پہ کیوں حالت نصب ہے اور یہاں پہ کیوں حالت رفع ہے؟ یہ بھی تو مرکب اضافی بن کر آ رہا ہے دونوں جگہ مرکب اضافی بن رہا ہے، لیکن ہاں ایک جگہ لیکن یوما ہے اور ایک جگہ یومو ہے. ایسا کیوں، فرق کیوں ہے؟ اسٹریس کے لیے ہو رہا ہے کچھ. زور سے بولیں کوشچن دوبارہ. مارک، کوشچن استفہام ہے اس لیے ماں استفہام آ رہے آگے کیا ہے یوم الدین. استفہام کے علاوہ اور بتائیے کچھ. نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی. چلیں میں نے کون صرف بتائے گا؟ رہنے کیا تھا. فیل کی وجہ سے باجی، جی کون سا فعل کی وجہ سے؟ یسلونا ہے نا، یسلونا. ہاں وہ اس فعل کے کی بعد وجہ جو سے. جی بولیں. یسلونا یہ فیل اس سے پہلے آ رہا ہے نا. اس لیے پورا جملہ بولے نا، آدھا ہی بات بول کے تو پھر فل ان دا بلینک کیوں چھوڑی ہیں؟ شاہدہ باجی صحیح بتا رہی ہیں لیکن جملہ پورا کیجئے کہ فعل آ رہا ہے اس لیے یوما جو ہے وہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے اچھا باجی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی لیکن یہ کہا نا اچھا میں نے فیل کی وجہ سے آ رہا ہے یوما. ہاں ہاں اوپر صحیح کا ہے، میں بتا رہی. سمجھ گئی لیکن آپ پورا تو اچھا جملہ کریں تاکہ پتہ تو چلے کہ ہاں اوکے. یہی بول رہی ہیں آپ. میں سمجھ گئی کہ اچھا آپ کو اچھا پتہ چل گیا ہے. اچھا 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 ہاں تو جملہ میں پورا پورا کریں. فیل کی وجہ سے یوما حالت یوما نصب میں ہے. ٹھیک ہے، یوما حالت فعل کے نصب بعد اسم حالت نصب ہمیشہ میں کیا بن کر آتا ہے؟ مفعول بھی. نصب بن کر. مفعول بھی. جی حالت نصب میں مفعول بھی بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں اوکے. پر کیا ہے کہ یہ استفہام ہے اس نا، سے پہلے استفہام ہے نا، ماں ہاں استفہام استفہام کیا ہوتا ہے؟ اسم فعل حرف اسم ہوتا ہے. اسم ہوتا ہے. شاباش. تو اسم کے بعد ایک اور اسم وہ اوریجنل حالت میں ہے اپنی یوم. ٹھیک ہے، تو ماں جو ہے یہ اگر مبتدا ہے، اسم استفہام جو ہے یہ خبر مبتدا ہے تو یوم جو ہے وہ اس یا کی خبر ہے. خبر. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ. اللہ چلیں اب انیسہ جب یہ آیت 17 بتا دیے تو آیت 18 بتانے میں بھی کوئی آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بالکل سیم ہی آیت ہے جو کنٹینیو ہوئی ہے. سیم جی جی. جی سما یہ بتائیے. سما بہت عطف ہے اور یہ اسٹریس کے لیے میرے خیال سارے باقی تو پورا جملہ وہی ہو رہا ہے.
آگے کنٹینیو ہو سما رہا ہے. نہیں، سما حرف اسٹریس کے لیے عطف ہے، نہیں ہے، عطف ہے. عطف کا کام تو جوائن کرنا ہوتا ہے، اسٹریس کے لیے تو جوائن نہیں آتا. کرنا. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ اسی چیز کو پہلے پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کس چیز نے آپ کو خبر تھی، پوچھا جا رہا ہے کہ کس چیز نے آپ کو خبر تھی، استفہام زیادہ ہے. پھر ماں کس چیز نے، یہ ماں استفہام ہے دوبارہ. جی جی جی. اور ادرا کا یہ ہے فعل، خبر یہ فعل ماضی ہوا ہے، اور یہ فعل معطل ہے. ادرا کا وہ پیچھے جو میں بتا جی چکی بالکل، باقی سب چیز وہی ہے، ماں یوم باقی الدین وہی ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ پوچھنا بھی تھا مجھے آپ سے جی کہ اسی آیت کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے نا. ہاں، وہاں پہ تو وہ واضح ریپیٹیشن کی وجہ سے جو ہے وہ بات کو میں زور دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن سما جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سما کی وجہ سے سٹریس دیا جا رہا ہے، تو وہ عطف کا کام تو سٹریس دینا نہیں ہے. اوپر یہ بھی آیت کی جو اوپر بھی ریپیٹیشن ہے. ہاں جی بولیں. اوپر بھی واؤ عطف آ رہا ہے اور نیچے سما بھی عطف آ رہا ہے نا. اور آپ کو یاد ہے ہم نے جب حروف عطف کیے تھے تو ایک حروف عطف فا ہوتا ہے، ایک فا سما. ہوتا ہے ان دونوں میں ہم نے کچھ اور ڈفرنس بتایا تھا، وہ جی کسی کو یاد ہے کیا ایک تھا؟ ہوتا ہے میرے خیال سے، ایک فوراً ہوتا ہے اور ایک کچھ جیسے ہاں، کون سا فوراً والا ہے اور کون سا تھوڑا ڈیلے کے ساتھ ہے؟ سما میرے خیال سے فوراً والا ہوتا ہے یا سما فا ڈیلے ہوتا ہے. سما از وتھ ڈیلے اینڈ فا جو ہے وہ فوراً، فا سے فوراً آتا ہے نا، تو اس سے یاد فوراً آ رکھیں. جاتا ہے. ٹھیک فا ہے جو ہے وہ ماشاء اللہ. فوراً کے لیے آتا ہے کہ کوئی چیز فوراً ہونے جا رہی ہو اس کے لیے، اور سما جو ہے وہ تھوڑے کچھ ڈیلے کے ساتھ ایک پروسیس جی جی پورا جو ہے اس کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت دوبارہ آنا جو ہے اس کا کیا مقصد ہے، لیکن ریپیٹیشن جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف دھیان دلانا چاہ رہا ہے. تو ریپیٹیشن آیت کا یقیناً سٹریس پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس بات کی طرف زور پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے، آیت نمبر 19 لاسٹ آیت ہے ہماری. یہ صدف سکندر. جی بات جی بتائیے. یوما یوم اسم ہے، لا جو ہے حرف نفی، اور تملک، لا تملک پہلے مدارے، تملکوں پہلے مدارے، صحیح ہے. اور اس کا روٹ پر نیم لام کاف ہے، اور یہ فعل صحیح کی فعل سالم ہے. شاباش، صحیح سالم. ٹھیک ہے. نفس، وہ کیا ہے یہ مدارے کا کون سا والا، اس کا فائل بتائیے. یہ تملکو انتا ہے. انتا ہے. نہیں تو اختیار رکھے گی. ایک منٹ. صدف ترجمہ دیکھیے. تقبل، ہاں ہاں جس جی نہیں، سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. جی جس دن نہیں تو اختیار رکھے گی کوئی جان، ایسے ہے. میرے پاس لکھا ہے جس دن مالک نہ ہوگا. اچھا نہیں، ترجمہ اس کا جو لفظی ترجمہ بن رہا ہے نا کہ نہیں وہ اختیار رکھے گی. اب بتائیے. یہ تو ہیا کا ہوگا نا. ہیا کا ہے. شاباش. جی تملکو ہیا کا ہے. ٹھیک ہے. فعل اس کا فائل جو ہے ہیا ہے. نفسن جی بتائیے. نفسن اسم ہے، صحیح ہے. اور یہ نفسن بھی اسم ہے، مرکب جاری بن گیا ہے. صحیح ہے. شیئن شیئن بھی اسم ہے، کون سی حالت ہے؟ حالت نصب میں ہے، تو پھر کیا ہے یہ؟ مفعول بھی بن کر آیا. مفعول بھی ہے. ویری گڈ. آگے بتائیے.
वल-अम्रु वाव और तफ है और वल-अम्रु इसम है। ठीक है, ये फाइल में ना रफा हालत में। ठीक है, यौमइज़िन भी इसम है, इसम ज़र्फ है। लिल्लाही जो है वो ली हर्फ जर है और अल्लाही इसम है, मुरक्कब जारी बनकर आ रहा है। मरकब जारी है। ठीक है, शाबाश, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, हमारी सूरत मुकम्मल हुई। अब हम नया टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो हमने लास्ट टाइम किया था वो ये जो तकसीमुल फ़ेल बलिहाज हुरूफ असलिया, तो ये तो अब आपको नाम जो ज़बान पे चढ़ गए हैं ना आराम से, और आप इसको आइडेंटिफाई भी कर रहे थे। मैंने सोचा था कि शायद आपको ये मुझे स्लाइड दिखानी पड़ेगी ड्यूरिंग जो हम सूरत की एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सबको रिवाइज़ हुआ था। और फिर कुरान का तो एजाज़ कह लें, कुरान का करिश्मा ये है कि उसमें इतनी क्विक रेपिटेशन होती है कि जो चीज़ याद नहीं भी होती वो याद हो जाती है। तो फ़ेल सही क्या है आपको पता चल गया, कि उसमें कोई रूट वर्ड सॉरी कोई हुरूफ इल्लत नहीं होता, और हुरूफ इल्लत दो हैं, वाव और या। और फ़ेल मुअत्तल क्या है कि ये उस रूट वर्ड से बनेगा जिसमें फ़ा कलमे, आइन कलमे या लाम कलमे पर वाव या मिलेगा आपको। तो वाव और या के अलावा तमाम हुरूफ तहज्जी हुरूफ असलिया कहलाते हैं, जबकि वाव और या हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। ठीक है, फ़ेल सही की हमने 3 कैटेगरीज़ की थी, जिनको कि आपने बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया आज। फ़ेल सालिम, फ़ेल महमूज़ और फ़ेल मुदाफ़। फ़ेल सालिम के लिए क्या है कि वो फ़ेल जिसके रूट वर्ड में कोई हरफ इल्लत ना हो, कोई हमज़ा भी ना हो और तदईफ़ ना हो या कोई रेपिटेशन ना हो। ठीक है, तदईफ़ मीन्स हुरूफ असली की रेपिटेशन होना या सही हुरूफ की तकरार या हुरूफ असली का 2 बार आना, वो है तदईफ़। सही। फ़ेल महमूज़ जो है वो क्या है, वो फ़ेल जिसके रूट वर्ड में एक हमज़ा मौजूद हो। अब हमज़ा जो है वो फ़ा कलमे की जगह पे हो तो महमूज़ुल फ़ा, अगर हमज़ा आइन कलमे की जगह पर है तो महमूज़ुल आइन, और अगर हमज़ा लाम कलमे की जगह पर है तो फिर महमूज़ुल लाम। ठीक है, फिर फ़ेलुल मुदाफ़, मुदाफ़ लफ्ज़ हुई रेपिटेशन या तकरार, इससे मुराद होती है कि वो फ़ेल जिसके आइन और लाम कलमे पर एक ही हुरूफ असलिया हो। सही है, और इसकी एक मिसाल हमारे सामने आई थी आज, जो हमने वो किया कि मा गौर्रा का गौर्रा गईन रो है ना। चलें, तो अब आज हम फ़ेल मुअत्तल जो है उसको स्टडी करते हैं, उसको सीखते हैं कि उसकी क्या कहानी है। फ़ेल मुअत्तल डेफिनेशन आपको पता है कि वो फ़ेल जिसके हुरूफ असलिया, उस हुरूफ असलिया क्या है, रूट वर्ड को कहते हैं, या जो मादा के हुरूफ होते हैं। सही है, जिससे कि कोई वर्ड बनता है। आई एम श्योर आप हुरूफ असलिया से आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता है कि ये रूट वर्ड कहलाते हैं। हुरूफ असलिया वो फ़ेल जिसके हुरूफ असलिया में एक या दो हुरूफ इल्लत हों। ठीक है, और हुरूफ इल्लत क्या है, वाव एंड या। सही है, फ़ेलुल मुअत्तल की 5 कैटेगरीज हैं। फ़ेलुल सही की 3 कैटेगरीज थी, सालिम, महमूज़ और मुदाफ़। और फ़ेलुल मुअत्तल की 5 कैटेगरीज हैं। ठीक है, नंबर 1 हुरूफुल मिसाल कहें या फ़ेलुल मिसाल कहें, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इसलिए मैंने स्लैश डाल के लिखा है। फ़ेलुल मिसाल क्या है, उस रूट वर्ड को कहते हैं जहाँ पर फ़ा कलमे की जगह हरफ इल्लत आए। सही है, अब आपको पता है कि फ़ेल की जो स्टैंडर्ड फ़ेल है उसकी 3 प्लेसेस हमने सीखी हैं कि फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। सही है, तो फ़ेलुल मिसाल क्या है, उस रूट वर्ड को कहते हैं कि जहाँ पर फ़ा कलमे की जगह पर हुरूफ इल्लत आए, और हुरूफ इल्लत कितने हैं, 2, वाव और या। तो अब फ़ा कलमे की जगह पर ऐसा रूट वर्ड जिसके फ़ा कलमे की जगह पर या तो वाव आएगा या आएगा, है ना, वो फ़ेलुल मिसाल कहलाएगा। तो उस लिहाज से 2 फ़ेलुल मिसाल की सब कैटेगरीज बन गई, जिसमें कि पहला ये कि
فا کلمے کی جگہ پر واو آ جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ المثال الواوی. ٹھیک ہے، مثال کیوں؟ کیونکہ فا کلمے کی جگہ پر حروف علت ہے. اور واوی کیوں؟ کیونکہ واو آیا ہے فا کلمے کی جگہ پر. ٹھیک ہے. سیکنڈ سب کیٹیگری مثال کی کیا ہے؟ المثال الیائی. اس کو کیوں کہا المثال؟ کیونکہ اس کے فا کلمے کی جگہ پر حروف علت موجود ہے. اور یائی کیوں؟ کیونکہ جو حروف علت ہے فا کلمے کی جگہ پر وہ یا ہے. صحیح ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھ کے ریٹین کریں گی تو بہت ایزی ہے. فعل المثال اس روٹ ورڈ کو کہتے ہیں جہاں پر فا کلمے کی جگہ پر حروف علت آئے. حروف علت یا تو واو ہو سکتا ہے یا تو المثال الواوی، واو فا کلمے کی جگہ پر آیا ہے. المثال الیائی یا فا کلمے کی جگہ پر آیا ہے. صحیح ہے. جو ہم سورہ دوحہ میں آتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا. یجد، یجد کا روٹ ورڈ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا واو جیم دال. صحیح ہے. اب یہ واو جیم دال جو ہے وہ یجد کیسے بنا، یہی ہم آگے چل کے سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں تو ایک دعا مانگتے ہیں کہ ربی یسر ولا تعسر. ٹھیک ہے. تو یسر، یسر کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یا سین واو. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں دوسری کیٹیگری کیا ہے فعل معطل کی. فعل الاجوف. فعل الاجوف کیا ہوگا؟ وہ روٹ ورڈ جس میں عین کلمے کی جگہ پر حرف علت آ جائے. اب پہلے فا کلمے کی جگہ پہ تھا تو فعل المثال تھا، اب عین کلمے کی جگہ پر آئے گا تو وہ فعل الاجوف کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب اگین حرف علت دو ہیں، واو اور یا. تو عین کلمے کی جگہ پر واو بھی آ سکتا ہے یا بھی آ سکتا ہے. اگر واو آئے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ الاجوف الواوی. صحیح ہے. اور یہ ساری اس کی مثالیں ہیں خا واو فا، قوف واو لام. جو ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد. قل، قل لفظ جو ہے فعل ہے، تو کہہ جس کا کہ ترجمہ ہوتا ہے. تو قل کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قوف واو لام. یا پھر جو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون. تو کن یا یقون دونوں کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف واو نون. تو یہ الفاظ تو بہت کامنلی ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، لیکن آج آپ کو اس کے روٹ ورڈ بھی پتہ چل رہے ہیں اور روٹ ورڈ کی بلونگنگ بھی پتہ چل رہی ہے. وہ کیا ہیں؟ الاجوف الواوی. اجوف کیوں؟ کیونکہ عین کلمے کی جگہ پر حروف علت آیا ہے. اور واوی کیوں؟ کیونکہ جو حرف علت آیا ہے عین کلمے کی جگہ پر وہ واو ہے. صحیح ہے. پھر ہے سین یا را. الاجوف الیائی. اجوف کیوں؟ کیونکہ عین کلمے کی جگہ پر ایک حرف علت موجود ہے. اور یائی کیوں؟ کیونکہ وہ جو حرف علت ہے وہ یا ہے. صحیح ہے. تو فعل معطل کی دو قسمیں ہم نے کی، ایک فعل المثال اور دوسری فعل الاجوف. اس میں کوئی پرابلم، یہ کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہو؟ نام یاد رکھنے آسان ہو جی. ہاں آسان ہے بہت، ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آسانی قائم رکھے کہ نام جو ہے وہ آپ نے اپنے زبان پہ چڑھانے ہوں گے. جیسے پچھلے مطلب 2 ہفتے پہلے جب ہم نے کیا تھا تو سالم، محمود اور مضاف وہ بھی مشکل لگ رہے تھے کیونکہ پہلی دفعہ سن رہے تھے، لیکن اب دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے آسان ہو گئے تو انشاءاللہ یہ بھی آسان ہو جائے گا. مثال ویسے تو
اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اجوف، تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. اور اب تیسری قسم جو ہے وہ فعل ناقص. ٹھیک ہے، ناقص کیا ہوگا؟ جب روٹ ورڈ میں لام کلمے کی جگہ حروف علت میں سے واو یا آتا ہے تو اس فعل کو ناقص کہا جاتا ہے. مثلا اگین یہی ہوگا کہ لام کلمے کی جگہ پر واو آئے یا آئے. جب واو آئے گا تو ناقص الواوی، اور جب یا آئے گا لام کلمے کی جگہ پر تو ناقص الیائی. ٹھیک ہے، داؤ تو جو پکارنے کے لیے آتا ہے نا، کہ یہ دعا لفظ جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ دال عین واو. اسی طرح خشیت خا شین یا ناقص الیائی ہے اور یہ ناقص الواوی ہے. یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ آگے چلیں. 5 کیٹیگریز کہیں تھی نا یہاں پر، تو جی کسی کو کچھ نہیں پوچھنا ہے. فعل المثال، فعل الاجوف، فعل الناقص. ٹھیک ہے، اب لاسٹ 2 کیٹیگریز دیکھتے ہیں ہم. جی 4th کیٹیگری فعل معطل کی ہے اللفیف المقرون. اللفیف المقرون. اب مشکل نہیں ہونی چاہیے، جب ہم لفظ کو سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. لفیف آپ یاد رکھیں لفافے سے. لفافہ سمجھتے ہیں نا، انویلپ. ٹھیک ہے، انویلپ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں نا انویلپ ایفیکٹ. وہ کیا ہوتا ہے کہ اکٹھا کیا ہوا. لفافے سے مینز اکٹھا کیا ہوا. ٹھیک ہے، اور مقرون جو ہے آپ اس سے سمجھیں کہ قرین قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے نا، قرین ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو لفیف المقرون یعنی کہ اکٹھا کیے ہوئے حروف علت، یعنی ایک ہی جو روٹ ورڈ ہے اس میں آپ کو حروف علت مل رہے ہیں، اور قرین یعنی ساتھی ہیں، کیونکہ حروف علت ساتھ ساتھ ہوں گے، جڑے ہوئے ہوں گے. مقرون صحیح. وہ فعل معطل جس میں نمبر 1 عین اور لام کلمے پر حروف علت ہوں. سمجھ آئی؟ فا کلمہ ہوتا ہے، عین کلمہ اور لام کلمہ. تو فا کلمے پہ نہیں، عین اور لام کلمے پر دونوں ساتھ ساتھ حروف علت ملے آپ کو، تو وہ کیا ہوں گے؟ اللفیف المقرون. صحیح. را واو یا. حدیث میں ہم جب پڑھتے ہیں، حدیث کا اگر آپ ٹیکسٹ پڑھیں تو شروع میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ رواہو کر کے لکھا ہوتا ہے نا، کہ جس نے بھی روایت کی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے. تو روا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہو تو روایت کی اس نے، ہو تو وہ اٹیچ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، روا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را واو یا، راوی جس سے نکلتا ہے نا. پھر حیات، احیا، اللہم بسمک اموت، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا مانگتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ احیا کا، ہا یا. ٹھیک ہے، تو جو حروف علت ہوں وہ سیم بھی ہو سکتے ہیں یا الگ بھی ہو سکتے ہیں، واو اور یا دونوں. اسی طرح ہاؤ واو یا. ٹھیک ہے، پھر دوسری کیا ہوتا ہے کہ فا اور عین کلمے پر حروف علت ہو. ابھی کیا تھا؟ عین اور لام کلمے پر ہوں، اب کیا ہے؟ فا اور عین کلمے پر. دوسرے یہ سب کیٹیگری ہو سکتی ہے لفیف المقرون کی. اب اس میں سے جو ہے اس سیکنڈ کیٹیگری سے کوئی بھی فعل جو ہے وہ قرآن میں نہیں آیا، صرف 2 اسم ہمیں ملتے ہیں، اور وہ ہے یوم اور ایک ہے ویلن. ویلن لکل جیسا آتا ہے نا، ویلن اور یومن یہ ملتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ہیں روٹ ورڈ یا واو میم اور واو یا لام.
چلیں ففتھ اینڈ لاسٹ کیٹیگری آف فعل معطل از اللفیف المفروق. لفیف تو وہی لفظ ہے جو یہاں پہ تھا، یعنی لفیف مینز واٹ، لفافہ سے لفیف یاد رکھیں یا انویلپ ایفیکٹ یاد رکھیں کہ اکٹھا ہونا حروف علت کا. اور مفروق کا مطلب کیا ہے کہ مفروق سمجھ لیں کہ مقرون کا اپوزٹ ہے. مقرون واز قرین یعنی ساتھی جڑے ہوئے، اینڈ مفروق فرق سے، فا را قاف فرق ہوتا ہے نا، فرق کرنا یا جدا ہونا، یعنی حروف علت ایٹ اے ڈسٹینس ہوں گے. اب ڈسٹینس ہونا مطلب فا عین اور لام، فا کلمہ ہے، عین کلمہ اور لام کلمہ. تو لفیف المقرون میں کیا تھا کہ یا تو فا کلمے یا عین کلمے پر وہ تھا حروف علت، یا عین اور لام کلمے پر. اب لفیف المفروق میں کیا ہوگا جب ایٹ اے ڈسٹینس کرنا ہے تو فا اور لام کلمے پر. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جب فعل معطل میں حروف علت فا اور لام کلمے پر آ جائیں تو وہ لفیف المفروق ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کی مثال ہے واو قاف یا واو عین یا. ہم کہتے ہیں کہ وقنا عذاب النار، وقنا تو وہ جو ہے وہ تو عطف کا واو ہے، اور نا جو آ رہی ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے، تو رہ گیا قی، خوف زیر کی. وقینا میں کی جو ہے، تو یہ کی اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو بچا. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے روٹ ورڈ سے واو قاف یا سے یہ کی بنا، تو یہ پھر ہم اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ. صحیح. تو اب بتائیے آسان ہے، سمجھ آ گئے سارے کیٹیگریز جو ہیں فعل معطل کی؟ فعل المثال، فعل الاجوف، فعل الناقص، اللفیف المقرون اور اللفیف المفروق. کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس میں؟ نہیں بس ٹھیک، اب بتائیے ہم نے ٹنگ ٹوسٹر ٹائپ کے ہیں اللہ کی. ہاں، لفیف المقرون اور لفیف المفروق یہ تھوڑے سے ٹرکی ہیں، لیکن الحمدللہ وتھ ٹائم ہماری زبان اس پر بھی کھل جائے گی انشاءاللہ. اب دیکھیں جب جنرل ٹرینڈ کیا ہے، جب بچوں کے نام رکھ رہے ہوتے ہیں تو سیدھے سادھے آسان سے نام تو ہمیں اپیل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کوئی اچھا سا نام بتاؤ، اور اچھے سے ہمارا مراد کیا ہوتا ہے کہ کوئی ذرا ان یوزول سا، ہاں کسی نے سنا نہیں ہو ایسا نام ہے نا. تو بھلے چاہے وہ پروناؤنس کرنے میں کتنی ہی مشکلیں ہو رہی ہوں، ڈزنٹ میٹر، بٹ یس وی گو آفٹر سم یونیک نیم. تو یہاں پر بھی آپ سیکھیں کہ وہ مثال اور اجوف اور ناقص جو ہے وہ پھر بھی زبان پر چڑھے ہوئے تھے، لیکن یہ جو لاسٹ 2 کیٹیگریز آئی ہیں تو یہ واقعی میں ٹیسٹ آف ٹائم کی طرح سے نا، لفیف المقرون اینڈ لفیف المفروق. مطلب پہلے تو لفظوں کو ہم نے ذہن میں بٹھایا نا، پھر اس کی ڈیفینیشن کو بھی سمجھنا ہے ساتھ ساتھ. صحیح، تو انشاءاللہ ہو جائے گا آسان. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایسے ہی ہے. چلیں اب ہم نے کچھ لفظ آج کے جو صورت میں سے ہم نے لکھے تھے اپنے پاس، جیسے پہلے لکھا تھا ہم نے فسوا کا، تو سوا جو تھا فعل اس کا روٹ ورڈ تھا سین واو یا. ٹھیک ہے، سین واو یا، ہم نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ یہ فعل معطل ہے. اب بتائیے، اب آپ کے پاس جو ہے یہ 5 کیٹیگریز ہیں، تو اس میں سے یہ کون سی کیٹیگریز سے سین واو یا؟ مفعول جی، سین واو یا لفیف المقرون ہے. جی، کہ وہ فعل معطل جس میں عین اور لام کلمے پر حروف علت ہوں، یا فا اور عین. تو کون سا والا ہے یہ لفیف المقرون کی کیٹیگری نمبر 1؟ عین اور لام کلمے پر حروف علت ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ سین واو یا جو ہے وہ کیا ہے، لفیف المقرون. اب آپ کو پورا اتنا لمبا نہیں کہنا فعل المعطل پھر لفیف المقرون، ایسے نہیں کہنا، بلکہ آپ صرف یہ کہہ سکتی ہیں کہ
लफीफ उल मकरून, तो वो अंडरस्टूड ये है कि वो फेल मोतल की ही टाइप है, सही है। अच्छा फिर इसके बाद हमने कहा था शाआ, शीन या हमजा। अब बताइए शीन या हमजा जो है वो क्या है? अजवफ याई। अजवफुल याई, ठीक है। अजवफुल याई क्यों है बताइए? आइन कलमे पर या है। आइन कलमे पर या आया है, सही है। आई होप कि सब फॉलो कर रहे हैं इसे। फिर है इसके बाद कौन सा था हमारा? यसलूना, यसलौना। यसलौना का रूट वर्ड हमने कहा था स्वाद लाम या। नाकिसल याई। स्वाद लाम या क्या है? नाकसुल याई क्यों है? लाम कलमे पे या है। लाम कलमे पर हरफ इल्लत या है, इसलिए ये नाकसुल याई है, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा वर्ड था अदरौका। अदरौका, उसका रूट वर्ड था ये भी दाल नाकिसुल याई। रॉ या। शाबाश अनंता, यस इट इज ऑल्सो नाकिसुल याई। क्यों है अनंता ये नाकिसुल याई? ये लाम कलमे पे हरफ इल्लत या है। नाम कलमे पर, लाम कलमे पर हरफ इल्लत या आया है, इसलिए ये नाकिसुल याई है। तो अब इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट सूरत होगी यानी सूरह मुत्तफ़िफ़ीन है, ठीक है। तो उसमें आपने जिस फेल को भी मार्क करेंगे तो उसको इसी तरह से आपने उसका रूट वर्ड निकाल के और बताना होगा कि वो फेल सही है या फेल मोतल है, और फिर उसकी फर्दर आपने बताना होगा कि ये क्या है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब आपने इतना लंबा अगर नहीं लिखना तो आप सिर्फ उनकी जो वो है उसको ही बता देंगे आप सिर्फ कि सालिम है, महमूज है, या मुदाफ है, या फिर मिसाल है, अजवफ है, नाकिस है, या लफीफुल मकरून है, या लफीफुल मफरूक है। तो भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपको उसकी पता है कि ये सही है या मोतल है, तभी आपने उसकी सब ब्रांचिंग बताई है अपने, ठीक है। चलें आगे चलें, या बहुत हो गया? आगे चल लीजिए। आगे चलें, माशाल्लाह, दैट्स द स्पिरिट काउंट्स नो डाउट। चलें आगे चलते हैं। यस ये क्या है? तगय्युरात। तगय्युरात उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तगय्युरात। ये तगय्युर किसको कहते हैं? तब्दीली को, चेंज, है ना। तगय्युरात जमा है तब्दीलियाँ या चेंजेस। तो तगय्युरात समझे कि इट्स अ ब्रॉड टर्म, और इसमें जो है जो भी चेंजेस वाक़े हो रहे होते हैं फ़ेल और इसम में, उसको बयान किया जाता है। जैसे अगर हम फ़ेल की बात करें तो हमने कहा था ना कि मुदारे जो है, फ़ेल मुदारे, वो कुछ ड्यू टू सम रीज़न्स वो नसब की हालत में चला जाता है या वो जज़म की हालत में चला जाता है ना। तो ये जो नसब में जाना और हालत जज़म में जाना, दिस इज़ कॉल्ड फ़ेल के तगय्युरात, सही है। वो हम सीख चुके हैं कि कब वो नसब में जाता है और कब वो जज़म में जाता है ना। कुछ हुरूफ ऐसे आए थे जो हमने नवासिब मुदारे और जवाज़िम मुदारे हमने किए थे कि जिसकी वजह से फ़ेल मुदारे जो है वो अपनी हालत चेंज करता है। अब हम तगय्युरात में अब क्या सीखने जा रहे हैं? वो हम सीखने जा रहे हैं तालीलात। जो नेक्स्ट लाइन में लफ्ज़ लिखा है तालीलात। अब तालीलात ये जमा है, इसकी वाहिद क्या है? तालील, ठीक है। तो तालीलात क्या हैं? फ़ेल मोतल के कवानीन हैं। फ़ेल मोतल के रूल्स जो हैं वो कहलाते हैं तालीलात, और उसकी वाहिद तालील। यानी तालील क्या है? वो तब्दीली जो फ़ेल मोतल में की जाती है उसकी इल्लत या उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, ठीक है। फ़ेल मोतल कौन से फ़ेल थे? जिनके हुरूफ असलिया में से एक या दो हुरूफ इल्लत पाए जाएं, ऐसे ही था ना डेफिनेशन।
ٹھیک ہے. جی تو حروف علت یعنی جو علت لفظ ہے اس کو اگر عربک میں ہم دیکھیں تو یہ جو میں نے لکھا ہے علتن، ایکچولی یہ عربک کا لفظ ہے. علتن مینس بیماری یا کمزوری. ٹھیک ہے. تو جس اسم یا فعل کے مادے میں یا روٹ ورڈ میں کوئی حرف علت ہو تو وہ اپنے صحیح وزن پر یا صحیح مولڈ پر فٹ نہیں بیٹھتا. جو اس کا پیٹرن ہوتا ہے، جو وزن ہم کرتے ہیں نا کہ فعلہ کے وزن پر یہ بنائیں، اس کے وزن پر یہ بنائیں، تو پھر وہ صحیح نہیں بیٹھتا اگر اس کے روٹ ورڈ میں کوئی حرف علت ہو، یعنی اس کی شکل بگڑ جاتی ہے. اب آپ سب اپنے پاس یہ روٹ ورڈ لکھیے، قوف واو لام. قوف واو لام. ٹھیک ہے. یہ روٹ ورڈ ہے آپ کے پاس. اور یہ فعل معطل کا کون سا والا ہے بتائیے؟ اجوف اجوف الواوی. ٹھیک ہے. صرف اجوف نہیں کہیں گے بلکہ اجوف الواوی. صحیح. تو اجوف الواوی ہے یہ. اب یہ قاف واو لام آپ کے پاس ہے. اب میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے ہوا فعل ماضی بنانا ہے اس سے فعلہ کے وزن پر. تو بتائیے کیا بنے گا؟ قوالا. قولا. ٹھیک ہے. فعلہ کے وزن پہ قولا بن گیا. کیا آپ نے قرآن میں کوئی ایسا لفظ دیکھا ہے قولا؟ نہیں. نہیں. یہ بولنے میں ہی آپ کو بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ I've never heard of such word. تو چونکہ یہ فعل پڑھنے میں زبان پر بھاری محسوس ہوتا ہے، اس لیے اس کی اس علت یا بیماری یا کمزوری کو دور کر کے اسے قولا بنا دیا گیا ہے. قولا یہ قرآن میں آپ کو ملتا ہے؟ جی. بالکل ملتا ہے ہمیں، ہے نا. تو یہ قولا تھا. قولا سے قولا کیسے بنا؟ یہی چیز ہم تعلیلات میں سیکھیں گے. جو سرٹن رولز بنائے گئے ہیں فعل معطل کے قوانین یا تعلیلات جن کو کہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ قولا قولا کیسے بن گیا، یہ ہم سیکھیں گے. اور ایسے کتنے ہی لفظ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ کاف واو نون سے کن بن گیا، تو یہ کیسے بنا؟ ٹھیک ہے. تو یہ قولا سے قولا کیسے بنا، یہی ہم تعلیلات میں سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. نیچے دیکھیں یہ میں نے جو کچھ وہ لکھے ہیں کمبینیشن. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ با واو پیش کیا بنے گا؟ بو. بو. با واو زبر باؤ. بو. آرام سے پڑھ لیا آپ نے، بو اور بو. با واو زیر یہ کیا بن رہا ہے؟ بیو. ہاں بیو. اب اس کو یہ نہیں پڑھ سکتے. ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے نا، پڑھنے میں نہیں پڑھ مشکل سکتے. ہوتی ہے اس کو. مشکل ہوتا پھر یہ بتائیے با یا زیر، ہے. بی. بی. با یا زبر بئی. بئی، بئی. اور با یا پیش. بوئی. نہیں دیکھو پڑھ سکتے. اگین اس پہ ہمارے لیے مشکل ہے نا. تو یہ اسی لیے میں نے ان کو جو ہے الگ سے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے. تو اگر کہیں یہ کمبینیشن آ جائے تو پھر کچھ رولز اپلائی ہوتے ہیں جنہیں تعلیلات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی جب کانفیگریشن آتی ہے تو مشکل کریٹ ہو جاتی ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے عربی زبان میں. تو اگر کہیں یہ کمبینیشن آ جائے تو پھر کچھ سیٹ آف رولز اپلائی ہوتے ہیں. اور یہ رولز کیوں بنائے گئے ہیں؟ یہ رولز اس پڑھنے کی مشکل کو یا جو پڑھنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یا اس کو آسان بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آگے بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے اویٹڈ ہیں کہ ہم جب یہ رولز سیکھیں گے تو انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ انجوائے کریں گے کہ یہ کس طرح سے کیا لفظ تھا اور اس کی شکل بن کے جو ہے کیا ہو گئی نا. کہ جو ہم کتنے سارے الفاظ جو ہیں وہ اس وجہ سے ہم اومٹ کرتے آ رہے تھے اپنے انالیسز میں. ہم کہتے تھے کہ یہ تو حرف علت والا ہے، اس کو چھوڑ دیں. یہ تو آخری بس 5 منٹ کے لیے جو یہ ٹائم آف ہوا اسی وجہ سے وہ اس پہ گئی نہیں بات. کہنے میں اتنا ہمارا
ذہن اس میں انوالو ہوا تھا کہ ٹائم نوٹ ہی نہیں کیا میں نے. بہرحال تو صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ تعلیل، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تعلیل واحد اور تعلیلات اس کی جمع ہے. تعلیل کیا ہے؟ وہ تبدیلی جو فعل معطل میں کی جاتی ہے اس کی علت یا کمزوری کو دور کرنے کے لیے. تعلیل کا ایک لفظی معنی جو ہے وہ وجہ بیان کرنا یا سبب بیان کرنا یا ریزننگ دینا، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کچھ کسی کو پوچھنا ہے ابھی تک کہ اتنی جو ایک بریف ڈیفینیشن میں نے دی اس میں کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ نہیں، ٹھیک ہے، اوکے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.